جب پیار کسی اور کا ہو جائے تو کچھ لوگ صرف رو کر اسے بھلا دیتے ہیں اور کچھ لوگ بدلہ لینے کا من بنا لیتے ہیں۔ چلیے سنتے ہیں حسد اور جلن سے بھری آج کی یہ کہانی۔ سونیا نے ہی مجھے بتایا تھا یہ سب۔ تمہیں تو پتہ ہے ہم دونوں بچپن سے دوست ہیں۔ کل اس نے مجھے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بھی دکھایا تھا جو وہ سب سے چھپا کر چلا رہی تھی۔ اس کے ساتھ بہت سے لڑکے بھی ایڈ ہیں۔ اس نے مجھے وہ پیارا سا سوٹ بھی دکھایا جو اسے ایک آن لائن دوست نے بھیجا تھا۔ میرے ذہن میں وہی خوبصورت شیشوں کی کڑھائی سے سجا سندھی سوٹ تھا جو سونیا نے آن لائن کہیں سے خریدا تھا۔ میں نے باتیں کرتے کرتے اظہر کے چہرے کا جائزہ لیا۔ اس کی سرخ رنگت اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا پتہ دے رہی تھی۔ خوبصورت سوٹ ہے، 4-5 ہزار سے کم کا نہیں ہوگا، میں نے شوق سے کہتے اسے دیکھا۔ وہ پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ زہر دھیرے دھیرے پلایا جاتا ہے تاکہ وہ رگ رگ میں پہنچ جائے، یہ میرا پہلا اصول تھا۔ اچھا سونیا سے یہ ساری باتیں مت کہنا، ویسے بھی اس نے مجھے منع کیا تھا کہ میں تمہیں یہ سب نہ بتاؤں۔ اب اگر تم اس سے پوچھو گے تو وہ مجھ سے ناراض ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ دوستی بھی ختم کر دے۔ میں نے احتیاط کا انداز اپناتے ہوئے کہا، میں نہیں چاہتی تھی کہ کھیل شروع ہونے سے پہلے ہی بگڑ جائے۔ اظہر کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ تم نے اس کی تصویریں دیکھی؟ 2 دن بعد تیز چلچلاتی دھوپ میں میں نے اسے گیٹ سے اندر آتے ہوئے پکڑا۔ اظہر اور میں کزن تھے اور ہمارے گھر آس پاس ہی تھے۔ سونیا میری دوست تھی اور اظہر کزن تھا، لیکن پھر ان دونوں کی منگنی ہو گئی اور اب اس منگنی کو 4 مہینے ہو چکے تھے اور ہر گزرتا دن میرے حسد میں اضافہ کر رہا تھا۔ کون سی تصویریں؟ اظہر کا لہجہ بالکل سرد تھا۔ میرے دل کے آخری کونے میں جیسے ٹھنڈک پڑ گئی۔ تمہاری سونیا سے بات نہیں ہوتی ہے کیا؟ میں نے اس کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کی۔ نہیں، ہماری بات نہیں ہوئی ہے کچھ دنوں سے۔ وہ مجھے کچھ الجھا لگا۔ ویسے کتنی پیاری ہے نا سونیا، تمہارے ساتھ بہت جچے گی۔ میں بہت خوش ہوں تم دونوں کے لیے۔ میں نے بناوٹی خوشی سے اسے دیکھا۔ کون سی تصویریں؟ اظہر کی سوئی تصویروں پر ہی اٹکی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ سونیا رحیم، تم بھول ہی جاؤ کہ تم کبھی اس گھر کے آنگن میں دلہن بن کر آ سکو گی۔ میرے اندر زہر جیسے پھیلتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنا موبائل نکالا اور اظہر کو فوٹوز دکھانے لگی۔ سونیا کے دوست کی مہندی کی ہیں یہ تصویریں۔ مجھے لگا اس نے تمہیں دکھائی ہوں گی۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ ساتھ کھڑا یہ لڑکا کون ہے؟ اظہر کے ماتھے پر سلوٹیں گہری ہوتی جا رہی تھیں۔ میں مسکرائی۔ میں جانتی تھی اس ایکسپرٹ نے زیادہ پیسے دے کر یہ تصویر ایڈٹ کر کے دی تھی مجھے۔ ہوگا وہیں مہندی میں کوئی لڑکا، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ تمہیں تو پتہ ہے وہ آزاد خیال لڑکی ہے، ایسی باتوں کا بالکل برا نہیں مانتی۔ نہیں، ایسی تو نہیں تھی سونی پہلے۔ اس کی آواز میں بے یقینی، نفرت اور غصہ سب کچھ تھا۔ وہ تو شروع سے ہی ایسی ہے، میں جانتی ہوں اسے، میں نے عام سے لہجے میں کہا۔ اظہر موبائل ہاتھ میں لیے تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ارے میرا موبائل تو واپس دو اظہر، میں پیچھے سے لپکی۔ اندر کی طرف بڑھتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بھابھی اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے مجھے ہی گھور رہی تھی۔ میں نے ان کی نظروں میں اپنے لیے صاف ناپسندگی دیکھی۔ وہ مجھے شروع سے ہی پسند نہیں کرتی تھیں، لیکن اس بات کا فرق کیسے پڑتا تھا؟ کلہاڑی کا آخری وار اب لگ چکا تھا۔ پیڑ پورے قد کے ساتھ زمین پر گرنے والا تھا اور میں یہ جانتی تھی۔ منگنی کی انگوٹھی واپس کر دی گئی تھی۔ امی حیران پریشان مجھ سے پوچھ رہی تھی، اچانک کیا ہو گیا ہے ان کو، تمہیں کچھ پتہ ہے؟ میں نے نہیں میں سر ہلایا۔ اظہر نے کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر منگنی ختم کر دی تھی۔ سب کچھ ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے میں چاہتی تھی۔ اس رات میں خوشی خوشی باہر لان میں ٹہل رہی تھی۔ خیال بالکل میرے مطابق چل رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک سونیا کی کال آ گئی۔ فرحین، تم نے یہ کیوں کیا؟ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیا کیا ہے میں نے پریشانی سے پوچھا۔ تم جانتی ہو کہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کی آواز سرد ہو گئی۔ اور تم اپنے کیے کا صلہ پاؤ گی فرحین، تم دیکھنا۔ میرا دل پریشان ہو چکا تھا۔ کال کٹ چکی تھی لیکن میں فون کان سے لگائے بیٹھی تھی۔ میں نے تو کچھ بھی غلط نہیں کیا، میں نے خود کو تسلی دی۔ اس جیت کو محسوس کرو فرحین۔ ہلکی ہلکی ہوائیں میرے موڈ پر اچھا اثر ڈال رہی تھیں، لیکن جانی کیوں سونیا کی بھیگی آواز میرے کانوں میں اٹک گئی تھی۔ کیا اسے سب معلوم تھا کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ اظہر اسے ساری باتیں کہہ چکا تھا شاید۔
اب سونیا اسے لاکھ بھی صفائیاں دیتی تو بھی اظہر اس پر یقین نہیں کرتا، یہ میں جانتی تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے اندر کی طرف قدم بڑھائے۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں ہر لمحہ اظہر کے ساتھ رہ کر اس کو اس غم سے نکالنے کی کوشش کروں۔ میں پارلر میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ بیوٹیشین نے کئی بار مجھے تعریفی نظروں سے دیکھا اور پھر آخر بول پڑی، آپ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ میں نے بے پرواہی سے مسکرا کر اسے دیکھا اور شکریہ کہا۔ یہ جملہ میں کئی لوگوں سے سن چکی تھی۔ آج میری اور اظہر کی منگنی تھی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ وقت لگ گیا لیکن جیت آخر میری ہی ہوئی۔ میں گھر آ گئی تھی۔ منگنی کے فنکشن کا اہتمام ہمارے کمبائن لون میں کیا گیا تھا۔ اظہر ابھی نہیں آیا ہے، کسی کام سے شاید باہر گیا ہے، تم اندر اپنے کمرے میں ہی بیٹھو ابھی۔ گاڑی سے اترتے ہی امی نے آگے بڑھ کر میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ بھابھی طنزیہ نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے نفرت سے سر جھٹکا اور نزاکت سے فراک کو چٹکیوں میں پکڑ کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سیلفیز بنا رہی تھی کہ ایک دم دھڑام سے دروازہ کھلا۔ امی کا حیران پریشان چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ نہیں آ رہے ہیں منگنی کے لیے؟ کیوں؟ میرے پاؤں تلے زمین سرک گئی۔ کیا ہوا ہے؟ امی بتائیں نا۔ میری زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ امی کانپ رہی تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بڑبڑائی۔ باہر سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ باہر سے شور ایک دم بڑھ گیا تھا۔ کال کریں اظہر کو۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو یہ جان گئی تھی کہ کھیل آخری ہی لمحوں میں پلٹ دیا گیا تھا۔ اظہر ساری سچائی جان چکا تھا اور اس نے سب کو بتا دیا تھا کہ کیسے میں نے سونیا کی تصویر ایڈٹ کرائی تھی اور پھر اس کو دکھایا تھا۔ سونیا کی اصل تصویریں اور ایڈٹ کیے گئے فوٹوز سب دیکھ چکے تھے۔ سن ہوتے دماغ کے ساتھ میں سب کو دیکھ رہی تھی اور لوگ مجھے لتاڑنے کے بعد اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے۔ ابو اور بھائی نے مجھ سے بات کرنا ہی بند کر دیا تھا، لیکن کوئی بھی یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ آخر اظہر کو سچائی کا پتہ کیسے چلا۔ میں جانتی تھی کہ یہ بھابھی تھی جنہوں نے اس کو ساری بات بتائی تھی اور اس کو ایڈٹ کی ہوئی تصویریں بھی بھیج دی تھیں۔ مجھے وہ وقت یاد ہے جب میں سونیا کی تصویر ایڈٹ کروانے کے لیے اس ایکسپرٹ سے کال پر بات کر رہی تھی۔ اس بندے کو میں نے انسٹاگرام پر ڈھونڈا تھا۔ تب پیچھے سے ہلکا سا کھٹکا ہوا تھا۔ میں پیچھے مڑی تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب ساری باتیں سمجھ میں آ رہی تھی۔ امی مجھے برا بھلا کہنے میں بزی تھی۔ میں ایک ہی دن میں آسمان سے زمین پر آ گئی تھی۔ دن گزر رہے تھے۔ بھابھی اظہر کے گھر جا رہی تھی، وہ بھی اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ۔ تو اب بھابھی بھی میرے ساتھ وہی کریں گی جو میں نے سونیا کے ساتھ کیا تھا؟ میں نے ہارا ہوا کہکہا لگایا، لیکن پھر میری اور بھابھی کی ساری چالیں دھری کی دھری رہ گئی اور ایک دن خبر آئی کہ سونیا رحیم اظہر کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی ہے۔ اس دن ساتھ والے گھر میں خوب ہنگامہ تھا اور ہمارے گھر میں سناٹا۔ سب کی چالیں بیکار گئیں اور آخری چال آسمان سے چل دی گئی تھی۔ 2 دن بعد مجھے واٹس ایپ پر ایک تصویر ملی۔ میں نے خالی خالی آنکھوں سے کھول کر دیکھا تو دونوں ساتھ کھڑے مسکراتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ میں نے نمبر پر نام چیک کیا تو سونیا اظہر لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میرے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ سزا شاید ایک گول دائرے کی طرح ہوتی ہے، ہم صرف اس دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ دائرہ وہی ہے، بس لوگ بدل رہے ہیں۔ میں کسی کو گرا کر پوری شان سے آگے بڑھ گئی تھی کہ کسی نے مجھے پیچھے سے آ کر گرا دیا۔ یہ دائرہ ہمیشہ یوں ہی رہنے والا تھا تاکہ سزا کے لیے ترتیب برقرار رہے، اور یہ بات سزا کے شروع ہوتے ہی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ اگر فرحین کی کہانی نے آپ کا دل چھو لیا تو لائک کرو، کمنٹ میں بتاؤ کیسا لگا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تاکہ ایسی اور کہانیاں ملتی رہیں۔